گلگت بلتستان کی بات کریں، گلگت بلتستان جو ہے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروٹیسٹ کرتا نظر آتا ہے. گلگت بلتستان کے اندر پروٹیسٹ جاری ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو یہ نعرہ لگاتے بھی سنا ہے، کارگل سکردو کھول دو، ٹوٹے رشتے جوڑ دو. دوستو اگر ہم گلگت بلتستان کے اندر پروٹیسٹ کی بات کریں تو وہ حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے جو گڈز امپورٹ کی جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے سیل ٹیکس کو ختم نہیں کر رہا، جو کہ گلگت بلتستان کے کورٹ کے آرڈر تھے. چائنا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ سسپینڈ ہو گئی ہے اور آج 7واں دن ہے. 7-8 دن ہو گئے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ سسپینڈ ہوئی ہے. اور یہ ٹریڈ سسپینڈ ہوئی ہے خنجراب پاس جو کہ کنیکٹنگ پاکستان اینڈ چائنا، اور ٹریڈ فار دی 7th کنزیکٹیو ڈے سسپینڈڈ. یہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت اور بلتستان کی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس میں جو ٹیکسز ہیں جس کو کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو ٹیکسز کو اکٹھا کرنے اور اس کی جو کلیکشن ہے اس کے اوپر اس کے آرڈرز آتے ہیں یہاں پر، تو وہاں پر اس کی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ نہیں، کیونکہ یہ اٹانومس باڈی ہے، جو گلگت بلتستان کی حیثیت ہے وہ اس حیثیت کو آپ بھی جانتے ہیں، گلگت بلتستان کی کورٹ بھی جانتی ہے، پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ بھی جانتی ہے. تو اگر ایسا کوئی آرڈر کیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے تو اس کو تو ماننا پڑتا ہے آپ کو. گلگت بلتستان کی کورٹ نے ایک آرڈر دیا وہاں کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس کو نہ مانے اور اپنا آرڈر وہاں پر لاگو کرے؟ تو اب چائنا اور پاکستان کے بیچ یہ جو ٹریڈ ہے یہ تو سسپینڈ ہوئی ہی ہے، لیکن کیا یہ ایک اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انریسٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹریڈرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں. 7-8 دن ہو گئے ہیں گلگت بلتستان میں ٹریڈرز کو، جو کہ چائنا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ کرتے ہیں، ان کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے، اور وہ ابھی انہوں نے کوئی پروٹیسٹ ختم کرنے کا یا فیڈرل گورنمنٹ کی بات ماننے کا کوئی اندیہ نہیں دیا. تو اب گلگت بلتستان میں بھی پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئے تھے؟ مطلب سٹارٹ تو پتہ نہیں کہاں سے ہوئے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے گوادر سے لے کر پارا چنار تک، بنو سے لے کر اسلام آباد تک، اور اسلام آباد سے لے کر گلگت بلتستان تک پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے کسی نہ کسی ایشو پر. اور ایشوز چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ایشوز ہیں یہ. تو اس پہ لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میڈیا پرسنز یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سول وار ہے، یا سول وار کا اشارہ ہے، یا پاکستان فالنگ اپارٹ، یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا آؤٹ آف کنٹرول، کیا ملک آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، کیا آپ سے صوبے نہیں سنبھالے جا رہے، یہ کیا معاملہ ہے، یا لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اب اس میں سے کئی ایک ایشوز جو ہیں وہ تو آپ کے ڈیکیڈز پرانے ہیں نا. گوادر کی جب آپ بات کرتے ہیں، بلوچ کی پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی آج کا معاملہ تو نہیں ہے، وہ تو 75 ایئرز میں جو کچھ اب تک ہو چکا ہے. تو اس کے بعد حالات یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن اس پہ میں ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گی. بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا جو ملبہ ہے وہ جنرل ضیاء پہ ڈال دیتے ہیں. چائنیز جو ہیں وہ بڑے انڈر پریشر آ رہے ہیں پاکستان میں کچھ وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹریڈ پاکستان میں آتی تھی وایا خنجراب پاس وہ بند ہو گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ٹیکسز کا معاملہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر گوادر میں جہاں پہ چائنیز کا گڑھ ہے، جہاں پہ چائنیز نے انویسٹمنٹ کی ہے، جہاں پہ چائنیز پورٹ بنا رہے تھے، ایک تو وہ پورٹ ابھی کسی اس طرح چلی بھی نہیں ہے اور کنٹروورسیز کا شکار ہو گئی ہے. دوسرا وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تیسرا چائنیز کو انجینئرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اکراس دا کنٹری. اب ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان چائنا جو ہے وہ ٹریڈ سسپینڈ ہو گئی ہے اور آج 7واں دن ہے، کیونکہ جو کاروباری لوگ ہیں گلگت بلتستان میں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ جو ٹیکسز لگاتے ہیں ان امپورٹس کے اوپر جو چائنا سے آتی ہیں، جبکہ جو گلگت بلتستان کی کورٹ ہے اس نے اس پہ منع کیا ہوا. اب دیکھیے جو گلگت بلتستان ہے یہ لیجسلیٹو ایک اسمبلی ہے اور ایک سیمی اٹانومس ریجن ہے جس کو ظاہری بات ہے پاکستان کنٹرول کرتا ہے. اب یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ تو ٹیکسز اکٹھے کرے گی، لیکن وہ جو گلگت بلتستان ہے جو گلگت بلتستان کی کورٹ ہے انہوں نے اس کو سٹاپ کیا ہوا ہے. اور گلگت بلتستان کی کورٹ جو ہے اس نے اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ جو انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، ایڈیشنل سیلز ٹیکس ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں
یہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں, غیر ضروری ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. ناظرین, پاکستان سول وار کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پارا چنار کی بات کریں, گوادر کی بات کریں یا بنو کی بات کریں, کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات پر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان مختلف دھڑوں میں بٹ جائے گا, پاکستان مختلف حصوں میں بٹ جائے گا. میں چیز سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو امیڈیٹ بنیادوں کے اوپر ایک گرینڈ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل لیول پہ, بیکاز آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, بلوچستان ہو, یہاں پہ بہت سارے جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ آہستہ آہستہ ایمرج کر رہے ہیں, اور یہ بیسیکلی فائنینشیل پرابلمس ہیں. یہ فائنینشیل پرابلمس لارجلی آپ کو کراچی, لاہور, اگر اسلام آباد میں نظر نہیں آ رہے یا پشاور میں نظر نہیں آ رہے, تو یہ جو پیریفرل ایریاز ہیں وہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں ہے, ہم اپنے دشمن خود بنے ہوئے. ٹھیک ہے, ایک اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے, یہ بھی ایک نظام ہے. آپ کی جو بھی فوج ہے آپ اس کو بارڈر پر لگا دیں نا. حالات کبھی کبھی اتنے خراب نہیں ہوتے ہیں جتنے بتایا جاتا ہے. اگر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ ٹریڈ کریں. آپ اگر انٹر لنکڈ کر سکتے ہیں, اپنی فارن پالیسی کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو مسئلہ ہے, آپ نے اگر آپ واقعی میں اس ریاست کو چلانا چاہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ, تو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہوگا. جب تک آپ اپنے گراؤنڈ کے ساتھ نہیں جڑیں گے, اپنی یوتھ کے ساتھ نہیں جڑیں گے, تھنک کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ حالات ورسٹ ہوتے جائیں گے. آپ ہمارا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, آپ ہمارا تھرمل پاور پروجیکٹ سسٹم دیکھ لیں, کوئی بھی ایگزامپلری سسٹم نہیں ہے سوائے نمبر 1 کے. تو ہمیں اپنی چیزوں پر ہم نے ورک کرنا ہوگا. خنجراب بارڈر پر چائنا اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ سسپینڈ ہو چکی ہے. پہلے ہم نے ٹریڈ سسپینڈ کی انڈیا کے ساتھ, پھر کی افغانستان کے ساتھ, اور اب چائنا کے ساتھ بھی خنجراب بارڈر پر ٹریڈ جو ہے پاکستان کی سسپینڈ ہو چکی ہے. اور اگر ہم دیکھیں پاکستان میں اس وقت سول وار جیسی سچویشن ہے, ہر پروونس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو وہ اسٹیٹ کو جو ہے ہضم نہیں ہو رہا, یا اسٹیٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے. کہیں پہ سرچ آپریشن چل رہے ہیں تو کہیں پہ حکومت کے خلاف دھرنے چل رہے ہیں. اسٹیٹ کے اندر انٹرنل جو معاملات ہیں وہی آپ کو جو اتنے ڈسٹرب ہوں گے, تو آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ کیسے رن کرے گی. صحیح بات. جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو بھی تنظیمیں رن کر رہی ہیں, تو اسٹیٹ کے جو انٹرنل معاملات ہیں وہ بہت ہی ڈسٹرب ہیں. آپ اگر سندھ میں چلے جائیں, آپ بلوچستان میں چلے جائیں, آپ کے پی میں چلے جائیں, وہاں پر لوگ ہائی والیوم پر جو ہے وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں. تو ان ریزسٹنس کے بجائے ان کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گوادر کو یہ لوگ بڑا جو ہے وہ اکنامیکل ہب تو کہتے ہیں, پر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ لوگ کتنا ڈسٹرب ہے. تو جب تک آپ اپنے مقامی لوگوں کی گریونسز نہیں سنیں گے تو یہ آپ کی فارن پالیسی کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی. اس وقت پاکستان کے کئی صوبے جو ہیں بد امنی کا شکار ہیں. پارا چنار دیکھ لیں, گوادر آپ دیکھ لیں, آپ بنو دیکھ لیں. ہم نے تو یہود و نصارہ سے لڑنا تھا, لیکن یہاں پہ تو مسلمان سے لڑ آئے, ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا ہے. پاکستان سول وار کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ نے ان حالات کو قابو نہ کیا تو پاکستان کے حصے ہو جائیں گے. کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں, ایک وقت تھا کہ 1971 کا وقت تھا جب پاکستان کا ایک اٹوٹ انگ ٹوٹا اور بنگلہ دیش بن گیا. لیکن وہاں پہ سچویشن کچھ اور تھی کہ وہ مطلب ہمارے ساتھ زمینی رستہ نہیں تھا, وہ سمندر پار کر کے ہمیں جانا پڑتا تھا. تو دشمن کو موقع مل گیا, اس نے فائدہ اٹھا لیا, اور تبھی دشمن نے کہا تھا کہ مزید ہم اس کے پاکستان کے ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے. جس گھر میں 4 یا 5 بھائی ہوں تو وہ لڑ بھی تو پڑتے ہیں نا, اور بعد میں وہی بھائی ایک دوسرے کے لیے کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو ابھی وہ سچویشن نہیں ہے 1971 والی, ابھی کچھ ماحول چینج ہے. میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ مشکلات ہیں, لیکن ہماری جو آرمی ہے اگر وہ ایک غلطی کرتی ہے تو اس کے 9 کام ایسے بھی ہیں جو اچھے کر رہی ہے, جو ملک کو جوڑنے کے لیے کر رہی ہے, پازیٹیو کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو برا سمجھیں. یا ٹھیک ہے, مشکلات ہیں, ہر گھر میں مشکلات ہیں, بہت سے انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں کیا حالات چل رہے ہیں, جنگیں آپ کے سر پہ کھڑی ہیں. تو ہمیں ہر چیز سے لڑنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر امن رکھنا پڑے گا, آپس میں بیٹھنا پڑے گا, میٹنگ کرنی پڑے گی. کیا پاکستان کا میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے؟ یہاں پر سول وار کی سچویشن ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک ٹوٹل وار دکھائی دیتی ہے. ریاست ہر فرنٹ پہ انگیج کر رہی ہے. ہسٹوریکلی کیا ہوتا تھا کہ پاکستان کی ریاست کو کہیں سے اپوزیشن ملک کے اندر اور کہیں سے سپورٹ ملا کرتی تھی. اس مرتبہ جو ان کے اپنے پروپوننٹس تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں, اور ایک کنسرنڈ پاکستانی کے طور پہ جو کہ اس ریاست کو ٹیکس دیتا ہے, یہاں امن و امان چاہتا ہے, یہاں کی کمیونٹیز کے لیے پیس اور سیکیورٹی چاہتا ہے, جب میں یہ سب دیکھتا ہوں تو تشویش کے علاوہ اور پیسمزم کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. میں ایک ویکیشن پہ تھا
اور مجھے ہزاروں کی تعداد میں مختلف علاقوں سے لوگوں نے جو میسج کیے ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں تو شاید ڈپریشن ہو جائے، جس نوعیت کے امیجز میں نے دیکھے ہیں، فوٹیجز میں نے دیکھی ہیں، جس نوعیت کا وائلنس ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور شاید یہ وہ وائلنس نہیں ہے جو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، کیونکہ 5 6 سال 7 سال سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ پاکستان میں اس سے ناآشنا ہو سکتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں پر 80 کی دہائی سے لے کے اب تک موسٹلی ایکٹیویزم یا کشمیر کے لیے ہوا یا فلسطین کے لیے ہوا، اپنے ملک کے شہریوں کے لیے نہیں ہوا. اور اس سٹیج کے اوپر پاکستان کی ریاست کو جہاں جہاں انگیج کرنا پڑ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ گریجولی ایگزاسٹ کر جائے گی اگر اتنے فرنٹ کھل گئے تو. بات میں کروں گا 3 واقعات کی جو کہ ریسنٹلی میں کر نہیں پایا اور جو میں نے ہمیشہ کیا ہے. پہلی چیز، جو کرم ایجنسی پاڑا چنار کے علاقے میں ایک میس مرڈر کی صورتحال رہی ہے پچھلے چند دنوں، جس میں دوائیاں اور خوراک نہیں پہنچ پائی اس جگہ تک. 49 افراد کو دن دہاڑے گولیوں سے بھون دیا گیا، 49 کیجولٹیز. اس کے علاوہ تقریباً 200 افراد جو ہیں وہ انجرڈ ہیں. اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. دوسرا واقعہ گوادر کا ہے، جہاں پر ہزاروں خواتین اور مرد سڑکوں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے. ان کو کیسے ٹریٹ کیا گیا، ان کے مطالبات کیا ہیں. تیسرا واقعہ جو بنوں میں اب سے کچھ روز پہلے امن مارچ ہوئی جس میں ہزاروں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، وہاں پر کیا ہوا. چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپڈیٹ آپ کو ملے، اس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا.